اور یہ مذاق والا مادہ عورتوں میں زیادہ پایا جاتا ہے اور بہت بھاری پڑے گا۔ دیکھو مذاق اور مزاحیہ بات کرنا، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی لمٹ بتا دی ہے کہ آپ کیا بات کر سکتے ہو مذاق کے طور پہ۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت آئی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ تو وہ اس نے رونا شروع کر دیا کہ اب تو ہماری نماز، روزہ، قرآن اور سب کچھ ختم ہو گیا نا، کیونکہ اب تو نبی نے کہہ دیا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ 3 دن گزر گئے، وہ بوڑھی عورت روتی رہی۔ جب صحابہ کرام نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے آپ نے اس عورت سے کہا ہے کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، جب سے وہ روئے جا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ ہماری نماز روزہ کا فائدہ کیا رہ گیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور فرمایا کہ اے عورت، بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، لیکن جو بوڑھی ہوگی نا وہ جوان ہو کر جنت میں جائیں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کر کے دکھا دیا کہ دیکھو تھوڑی بہت ہنسی وغیرہ ہو گئی۔ اور ایک مرتبہ ایک صحابی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اونٹنی کا بچہ دے دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ لے لو، اونٹ۔ تو کہا یا رسول اللہ، میں نے اونٹنی کا بچہ مانگا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اونٹ اپنی اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ تو بس یہ ہو گیا۔ اب عورتوں کے اندر جو اس دور میں مادے پائے جا رہے ہیں وہ کیا ہیں کہ دیور سے تو ایسی خطرناک مذاق چلتے ہیں نا، خدا کی قسم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب پردے کے تعلق سے پوچھا گیا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچیرے ممیرے پھپھیرے بھائیوں سے بھی پردہ فرض ہے، چچیرے ممیرے پھپھیرے بھائیوں سے پردہ کیا جائے۔ تو پھر کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیور کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا بھابھی دیور سے بات کرے؟ پوچھنے والے کا مقصد یہ تھا کہ بھئی دیور بھابھی تو ایک گھر میں ہمیشہ رہتے ہیں نا، تو ان کے ساتھ پردہ پاسبل کیسے ہے؟ یہ کیسے ہر وقت ایک دوسرے سے پردے میں رہ سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیور تو بھابھی کے لیے موت ہے، موت۔ یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور سختی سے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ وہ اوروں سے تو پردہ فرض ہے، لیکن دیور تو بھابھی کے لیے موت ہے، کیونکہ ہر وقت کا ساتھی ہے۔ جو یہ کہا جا رہا ہے نا کہ وہ ہر وقت کا ساتھ رہنے والا، اس سے پردہ پاسبل کیسے ہے؟ اسی کے لیے تو خطرہ ہے، موت تو اسی کے لیے کہ وہ ہر وقت کا ساتھی ہے۔ تو اس وجہ سے دیور بھابھی کے لیے موت ہے۔ عورتوں کو ایسے، اور یہ پتہ ہے جو عورتیں دیور کو ہو یا مذاق کرنے والے ہوں، ان کو ٹائٹ رکھتی ہے نا، تھوڑا سخت مزاج عورت کو ہونا ضروری ہے۔ سخت مزاج ہوگی تو واہیات قسم کا مذاق اس عورت سے نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ دیکھی ہوئی باتیں میں بتا رہا ہوں آپ کو، سنی ہوئی لوگوں سے باتیں بتا رہا ہوں کہ ان سے پھر ایسا مذاق نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت اپنے آپ کو ایسے ہی رکھتی ہے، یعنی کہ وہ ہنس رہی ہے، مسکرا رہی ہے، کسی کو ہوتی ہے نا کچھ بے وقوف سی عورتیں، وہ کسی کو دیکھ کر بھی مسکرانے لگتی ہیں، ان کے دلوں میں کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن ان کو دیکھ کر لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یار یہ پتہ نہیں ہمیں دیکھ کر مسکرا کیوں رہی ہے۔ تو یار یہ سمجھو کہ کم سے کم اگر عورت کوئی ایسی حرکت کر رہی ہے تو ہمیں تو اللہ نے عقل دی ہے نا، تو ہم ایسا تھوڑی ہے کہ صرف عورتوں پر پردہ ہے۔ پردہ صرف عورتوں پر نہیں ہے، پردہ مردوں کے لیے بھی ہے۔ وَقُلِ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، عورتوں پر پردہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھپائیں، اپنے چہرے کو چھپائیں اور لمبی چوڑی چادر ڈال کے گھر سے نکلے۔ مردوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، انہیں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ جب جائیں نا اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، یہ مردوں کے لیے حکم ہے۔ تو اس لیے بھابھیوں کو چاہیے کہ دیوروں سے بچیں، اور ایسے مذاق کرنا، دیکھو پردہ ہے تو ہے، زبان کا بھی، آواز کا بھی اور اس کو دیکھنے کا بھی، اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اب لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یار کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ یار پاسبل کرو، کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ جب کچھ بھی پاسبل ہو سکتا ہے نا، تو اس لیے ہر چیز کو امپاسبل مت بنایا کیجئے۔ پردہ فرض ہے تو آپ اس پردے کو ضروری پکڑو۔ عورتوں کو جا کر گھروں میں بتاؤ، صرف یہ مسجد میں آ کے بیٹھ کے پروگرام یا خطاب سنانا مطلب مت بناؤ۔ جا کر ان کو بتاؤ، دھیرے دھیرے سمجھاؤ، ان کے سمجھ میں آئے گا۔ عورتوں کو دین سے زیادہ محبت ہوتی ہے، عورتیں بیچاری انہی میں لگے رہتی ہیں۔ عورتیں سنتی ہیں نا اور وہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، مردوں کو اتنا انٹرسٹ نہیں ہے دین کی باتوں میں اور عمل میں۔ آج بھی دیکھ لو دینداری میں کون زیادہ ہے؟ عورتیں زیادہ ہیں۔ تو جب آپ انہیں بتاؤ گے تو انشاءاللہ ان کے سمجھ میں آئے گا، اور ان کو یہ بات سمجھ میں آئے گی جب ان کے سامنے آخرت کی سزائیں، قبر کے عذاب
اور اللہ کے سامنے پیش ہونا، یہ ساری چیزیں ان کے سامنے واضح ہوگی نا، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرتی ہیں اور زیادہ وہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ عورتوں کے اندر زیادہ مادہ ہے مردوں سے زیادہ دین پر عمل کرنے